آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، میں نے کل ہی ایک کلپ دیکھا، ایک بچی بامبے کے اندر رہتی ہے، بامبے جیسے ماحول میں، اس کے والد صاحب مولانا ہے، انہوں نے خود اپنی بچی کا حال بیان کیا۔ آپ کو سن کر کے بڑی حیرت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی یہ معجز کتاب، حیرت انگیز اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ اظہار ہے کہ اس کے والد گرامی کہتے کہ میں نے اپنی بچی سے کہا کہ بیٹا تم 12ویں کے بعد جو بھی اپنی تعلیم اور اپنا ایجوکیشن اور اپنی جو ہے کالج تم مکمل کرنے جا رہی ہو یا پڑھائی کر رہی ہو، میرا دل چاہتا ہے کہ تم حفظ قرآن کرو، اللہ تعالیٰ نے تم کو دیانت دی ہے، لیکن میری طرف سے تم پر جبر نہیں ہے، سختی نہیں، اگر تمہارا دل ہو تو کرو اور نہ ہو تو نہ بولو، مجھے کوئی ناراضگی نہیں ہے، اور اگر کرتے کرتے تم اگر اس کو چھوڑ دو گی تب بھی مجھے کوئی ناراضگی نہیں ہے، تمہاری بساست خوشی کے ساتھ اگر تم حفظ قرآن اگر شروع کرتی ہو تو شروع کرو، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ بچی نے بات کو دل پر لیا، بچی کی عمر 18 سال کی ہو رہی ہے، اس نے حفظ قرآن شروع کیا، اپنے والد صاحب کو سناتی، وہ خود عالم ہے، انہوں نے بتایا کہ شروع کے چند پارے، کبھی پاؤ پارا کبھی آدھا پارا اور پھر ایک پارا سنانے لگی، اور حیرت ہوگی کہ آخر کے جو 18 پارے تھے 6 دنوں میں اس بچی نے آخر کے 18 پانے مجھ کو سنا دیے، صرف 30 دن میں۔ اس وقت ایک بامبے میں رہنے والی کالج پڑھنے والی بچی حافظ قرآن بنی، صرف 30 دن میں، 30 مہینے نہیں کہہ رہا ہوں، 30 دن کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو اللہ کو باقی رکھنا ہے، یہ مکاتب، یہ مدرسے اور یہ محنتیں اللہ تعالیٰ کی اسی حفاظت کا واسطہ ہے، اسی حفاظت کا یہ ذریعہ بنے گی۔ میرے بھائیوں، بہت خوش قسمت ہے یہ امت کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو آخرت کے لیے 2 سفارشی عطا کی ہے۔ ہمارے پاس 2 سفارش کرنے والے ہیں، ایک کتاب اللہ قرآن مجید اور دوسرے رسول اللہ جو صاحب قرآن ہے، یہ 2 سفارشی ہے ہمارے، حشر کے میدان میں یہ سفارش کریں گے۔ اس لیے حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرأوا القرآن، قرآن پڑھو، فَإِنَّهُ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، کیونکہ قیامت کے دن یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا، شفاعت کرے گا، لڑے گا اللہ کے دربار میں کہ جس نے میری تلاوت کا اہتمام کیا، میرے نقوش و حروف کی طرف جس نے توجہ کیا، جس نے مجھے سینے میں سجایا و بسایا، اللہ تعالیٰ اس کو آپ جنت میں ڈالیے، وہ سفارش اور شفاعت کر کے اللہ سے منوا لے گا ہمیں، ہمارے لیے۔ یہ پہلا سفارشی قرآن ہے، اور دوسرے سفارش کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور حشر کے میدان جب قائم ہوگا، بخاری شریف کی روایت ہے، روایت بہت لمبی اور تفصیلی ہے، لیکن اس کا آخری جز میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ بخاری شریف میں اس تفصیلی روایت کے آخری حصے میں یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے حشر کی منظر کشی کی کہ حشر کا منظر کیسا ہوگا۔ پریشان ہوں گے سارے لوگ، بس اس بات کے انتظار میں ہوں گے کہ جلدی سے حساب و کتاب شروع ہو جائے اور فیصلے آ جائے اللہ کی طرف سے، کیونکہ وہاں کی سختیاں، ہولناکیاں ناقابل برداشت ہوں گی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ میں سجدے میں گر جاؤں گا، کچھ دیر سجدے میں رہ جانے کے بعد اللہ کی طرف سے کہا جائے گا، یا محمد ارفع راسک، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر مبارک اٹھائیے، سل تعطا، آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا، جو آپ مانگیں گے وہ دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اور مجھے ایک مخصوص مقدار دی جائے گی کہ اتنے لوگوں کو آپ جو جہنم میں جا چکے ہیں یا ان کے لیے
فیصلہ ہو چکا ہے جائیں گے، انہیں آپ جنت میں لے جا سکتے ہیں اپنی شفاعت سے، ایک مخصوص مقدار مجھے دی جائے گی، میں ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کروں گا، یا اللہ ان کو جو ہے جنت والا بنا دے اور جہنم سے نکال دے۔ میری شفاعت و سفارش پر اللہ تعالیٰ ان فیصلہ ہو چکے جہنمیوں کو اللہ جنت کا داخلہ عطا کریں گے۔ اس کے بعد میں پھر دوبارہ سجدے میں جاؤں گا، اللہ تعالیٰ پھر کہیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک، سر ٹوٹا، سر اٹھائیے، جو آپ مانگیں گے شفاعت کریں گے آپ کو دے دیا جائے گا، اور ایک مخصوص بڑی مقدار کے بارے میں کہا جائے گا اتنے لوگوں کو آپ جو ہے جنت لے جا سکتے ہیں، پھر میری شفاعت پر انہیں جنت پہنچا دیا جائے گا۔ تیسری مرتبہ بھی ایسا ہوگا، ایک بڑی مقدار جہنم سے جنت میں لے آئے آپ کی شفاعت پر لائی جائے گی۔ اس کے بعد بھی کچھ لوگ اور بہت سارے لوگ جہنم میں باقی رہیں گے۔